بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ تمہارا یقین ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ کبھی دنیا والوں سے کوئی طلب نہ رکھنا، تمہارے صبر کا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دل زخمی کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب کچھ بدل جائے۔ اور بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے کہ اس پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کہہ دیا گیا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کرے، اپنی خواہشات کی بجائے اس کی رضا مانگا کرے۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، آمین۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، اور جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور جب تم پر دنیا کی حقیقت اور آخرت کی بقا ظاہر ہو جائے گی تو تمہیں دنیا اس قدر حقیر لگے گی کہ اس کا درد نہیں دے گا، اس کی کوئی چیز تمہارے دل میں نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کا ہونے کے لیے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر سے ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ یا اللہ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں خدا کو موجود پاتے ہیں، ہر شے غیر موجود ہے اور صرف خدا موجود ہے، ہر شے اس کا مظہر ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو پھر وہ نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا۔
جب اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ آپ کو یوں بھٹکنے نہیں دیتا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، جب ہی تو ان کو پڑھنے کے بعد دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اللہ کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کس گر سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے تو بنو، وہ ضرور دے گا، اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا، جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ ماضی کی سب تلخ یادوں کو تم بھول جاؤ گے۔ تھکے ہوئے جسم اور بکھری ہوئی روح کے ساتھ عبادت کرنے اور نماز پڑھنے میں ایک الگ ہی سکون ہے۔ جنہیں سجدوں میں رونے کی عادت ہو جائے وہ دنیا کے سامنے نہیں رویا کرتے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ اور اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔